السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر خالد اقبال یاسر سے۔ ادبی علمی حلقوں میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ممتاز شاعر ہیں، مترجم ہیں، محقق ہیں اور کئی رسالوں کے مجلوں کی یہ مدیر بھی رہے ہیں اور ٹرانسلیشن کے حوالے سے بھی کافی کام ہے۔ اکیڈمی ادبیات میں بھی رہے ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں ان سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ادبی سفر کے بارے میں کہ وہ کیسا گزرا اور کیسے گئی ان کی اننگز۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، بالکل الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ۔ نہیں آپ عزت افزائی کی، آپ نے وقت نکالا، تشریف بھی لائے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میرا جو ایک پرٹیکولرلی ایک سوال ہے کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے؟ ادب میں جو ایسی تحریر کو کہتے ہیں ادب، جو جس کے کوئی مخصوص پیمانے تو ہوتے ہیں، جزیات ہوتی ہیں، اجزاء ہوتے ہیں اس کی مختلف اصناف کی، لیکن جو ادیب ہوتا ہے وہ تخلیق کرتے ہوئے بہت سی چیزیں سامنے نہیں ہوتی اس کے، تو تربیت سے اور ریاضت سے اس میں مشق سے جو ہے وہ منج جاتا ہے، اور وہ ساری جزیات غیر محسوس طور پر وہ افسانہ نگار ہو تو افسانے میں در آتی ہیں، ناول ہو تو ناول میں در آتی ہیں، شاعر ہو تو شاعر میں بھی اس کی شاعری میں محسوس ہوتی ہے۔ اب شاعری جو ہے وہ ادب میں سب سے زیادہ تخلیقی صنف ہے، اور وہ کوئی باشعور شخص جو ہے، فطری طور پر ہر شخص باشعور ہوتا ہے، تربیت سے اس میں نکھار آتا ہے، ریاضت سے وہ جلا ملتی ہے اس کو، تو وہ جو ہے شعر جو ہے وہ انسانی جذبات کی انفرادی اور اجتماعی عکاسی کرتی ہے شاعری، اور یا اسے کرنا چاہیے۔ تو اس میں فطری احساسات بھی ہوتے ہیں، انسان کے دکھ، خوشیاں، مایوسیاں، کشمکش، ان سب کا اظہار جو ہے وہ لطیف طریقے، اس کی خاص شاعری کی ایک خاص خیر الفاظ بھی ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر نرم اور ملائم الفاظ جو ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بات شاعری بنتی ہے جو کسی علامت یا استعارے میں، کنائے میں، اشارے میں بیان کی جائے، براہ راست بیان نہ بنے۔ گڈ۔ اعلیٰ شاعری بھی وہ ہوتی ہے کہ جو بیان نہ ہو، بیانیہ نہ ہو، اس میں علامت کے ذریعے سے بات کی جائے اور عمومیت کے اس میں پیدا کی جائے، وہ کسی خاص مخصوص قضیے سے یا کسی خاص شخصیت کی طرف واضح اشارہ نہ کرے، اس طرح کے کرداروں کے بارے میں ضرور بات کرے، لیکن واضح طور پر کوئی مرکوز نہ ہو کسی بات پہ۔ تو یہ سب، اور پھر یہ کہا کہ اس میں خوبصورتی اس شاعری میں اور زیادہ آتی ہے، خاص طور اردو شاعری میں، کہ جس میں آپ کو اوزان و بحور پر گرفت ہو، آپ کی اس میں موسیقیت ہو، ترنم ہو، آہنگی، ہم آہنگی ہو، تو وہ شاعری جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے، زیادہ معنی آفرین ہو جاتی ہے۔ تو شاعری اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہمارے نوجوان نسل نے سمجھ لی ہے، تو صنعتیں بھی اس میں بہت سی ہیں، اور اوزان و بحور بھی بہت زیادہ ہیں، سب پر عبور ہونا ضروری نہیں ہے۔
ہاں بعض شعراء کی محبوب بہریں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو ہر صنعت پہ اتنا جو شعر کی صنائی ہے اس پہ نہیں ہوتا. شاعر بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، تو مرصع سازی ہو لیکن غیر محسوس ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب جہاں آپ یہ بات کریں، بڑی اچھی تعریف کی آپ نے، ایک جامع تعریف ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ پھر جو کہا جاتا ہے کہ بہترین شاعری وہ ہے جو عام بندے کو سمجھ بھی آ جائے، تو کیا پھر وہ اس کی مثلا جب ہم نثر کرتے ہیں شاعری کی، تو آپ تو مترجم ہیں، جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، تو ایسی شاعری جو کہ خواص تک ہی رہ جائے یا اس کے معنی خاص تک رہ جائے، تو کیا پھر اس کو ہم شاعری نہیں کہیں گے؟ اصل میں جو اردو شاعری کا آغاز جو ہوا ہے نا، تو اردو زبان کا جو ارتقاء بھی ہوا ہے، اس کا آغاز ہندوستان میں نوابوں اور راجوں مہاراجوں کے درباروں سے ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ شعراء جو تھے وہ وابستہ تھے درباروں سے، کوئی رزق بھی دربار سے وابستہ تھا. ہاں، کیونکہ وہ بادشاہوں کی سرپرستی تھی. تو اس لیے یہ وہ قصیدہ گوئی کی طرف آپ آ رہے ہیں. قصیدہ گوئی اس کا ایک حصہ سے مراد ہے کہ مطلب وہ قصیدے ہی کہتے تھے نا، اس رزق کے حوالے سے جو بات قصیدے وہ کہتے تھے انعام کے لیے، خلق کے لیے، اور ان کے دریوزہ گر تھے وہ. بالکل ٹھیک ہے. ان میں کوئی دلیر بھی پیدا ہو جاتا تھا، میر تقی میر جیسا. وہ 10 تلنگے جو ہوں تو حیدروار، ان کا ہے نا کہ چند لچے ہیں مستعدے کار، 10 تلنگے جو ہوں تو حیدروار. تو ان کی شاعری میں اس طرح کے شعر مل جاتے ہیں. پھر وہ بہت یعنی مزاحمت بھی ہوتی ہے، وہ اس کا شعر بھی ہے نا میر کا، وہ آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے. تو میر نے آسان بھی کیا اپنی زبان کو، لیکن سہل ممتنع، یعنی جو اچھی شاعری ہے وہ سہل لگتی ہے لیکن اس میں معنی کی پرتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہاں، اس میں وہ کاریگری ایسی ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے تو ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے لیکن وہ ہوتی نہیں. آپ کو میرا خیال ہے گویا اس طرف ہے اشارہ کہ آپ ایک مطلب پڑھنا تو بہت آسان ہے بالکل، لیکن پڑھنے کے بعد پھر جب آپ اس پہ سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بات کہہ رہی ہے اس نے، یار یہ تو کمال ہو گیا. ایک شعر فہمی جو ہے نا وہ ہر کس و ناقص کی بات بھی نہیں، بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے خاص طرح کی تعلیم، تربیت، زبان. لوک شاعری کی بات نہیں ہو رہی. لوک شاعری جو ہے وہ تو بالکل ہی عوامی سطح پہ ہوتی ہے نا، اور وہ جو ایسی زبانوں میں بھی ہے جو جن کے جو معیاری لہجے بھی ابھی طے نہیں ہیں، ان کے بعض کے تو جو حروف تہجی ہیں وہ بھی طے نہیں ہیں، لیکن ان کی شاعری جو ہے وہ لوک شاعری وہ بہت مقبول ہے. اور وہ ٹریول بھی کر رہی ہے، سینہ بہ کر رہی ہے، اور میسج بھی کنوے کر رہی ہے، اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے، سینہ بہ سینہ اس میں ہے. اور وہ بات دل سے دل کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ سیدھا جو سننے والا ہے، سامع ہے، اس کے دل میں اتر جاتی ہے. وہ لکھ کر وہ کیا تو شاید انہیں ان لوگوں کو سمجھ بھی نہ ہے. ہاں صحیح ہے، مشکل ہو جائے. نہیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے ایک نئے زاویے کی طرف توجہ دلائی اور نشاندہی کی کہ ایسا بھی ہے کہ اس کی کیٹیگری، ظاہر بات ہے ہر چیز کی، ہر ادب زبان اس کی کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں اور کچھ معیارات ہیں، کچھ درجے ہیں اس کے. مطلب جیسے ہم پہلی سے لے کے میٹرک تک لیتے ہیں، پھر ایم اے تک لیتے ہیں، پھر ڈاکٹریٹ تک بات چل جائے. سب سے اچھی شاعری وہ ہے جس میں تخلیقی طرف ہو، سبلیمٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. وہ تخلیقی طرفوں کا کے پہچان یہ کہ اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں. بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل ہر کوئی نہیں بیان ہاں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن اگر مجھے سمجھ آ گئی، فیل آپ کرتے ہیں دل سے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو ڈاکٹر والی جو ہے نا وہ کر دی، تعریف کر دی ادب کی اور شاعری کی. ڈاکٹر صاحب اس شعبے کی طرف کیسے آئے؟ مطلب لکھنا پڑھنے کا شوق تھا یا آپ کو ڈرا دھمکا کے یا زبردستی بٹھایا گیا کہ جی آپ نے شعر کہنے یا تراجم کرنے، کیسے آئے اس طرف؟ اصل میں نا وہ ہمارے جو خاندان ہے اس میں 2-3 کتب خانے تھے، ذاتی کتب خانے جو تھے. تو ان میں سے میرے جو بڑے بھائی تھے جاوید اقبال ناصر، ان میں بھی بڑا شوق، ان میں نثر بہت اچھی لکھتے تھے لیکن وہ اس طرف پھر آئے نہیں. تو انہیں بھی کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق. آپ نے ان کی پیروی
بس وہ پھر جب چل پڑے ادھر اور کیریئر بھی پھر یہی بن گیا، تو وہ شاعری میرے لیے براہ راست رزق کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن میں نے جو کیے ہیں جو تفریح طبع کا تو ہے، تفریح طبع بھی نہیں ہے، شاعری صرف تفریح نہیں ہوتی، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے شاعری، اور اب جو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ جو شاعری ہو رہی ہے ان میں سے زیادہ تر شاعری اچھی بھی ہیں، نہیں ہے زیادہ تر بیہودہ ہیں، وہ تو نہیں سر، وہ قافیہ پیمائی ہے شاعروں کے بس، کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر، یہ قافیہ پیمائی کوئی کر کے تو دیکھیے وہ بھی آسان نہیں ہے قافیہ پیمائی بھی، تو یہ جو ہے نا، یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں جب یہ سلسلہ ہوا؟ اصل میں ایک واقعہ ہے جس نے مجھے شاعر بنایا، وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں جی پلیز۔ وہ یہ کہ ایک زمانے میں 1 یونٹ ہوتا تھا، پورا جو مغربی پاکستان ہے یہ ایک صوبہ تھا، اور مشرقی پاکستان ایک الگ صوبہ تھا، تو اس نے اس زمانے میں ایبٹ آباد میں ایک بین الکلیاتی مشاعرہ اور جو ایک وہ مباحثہ ہوتا ہے وہ تقریبات تھی، ایک گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایبٹ آباد میں، یہ 2016 کی بات ہے، سوری 2016 نہیں، میں 16 سال کا تھا، اور یہ بات ہے 1966 کی، میں فرسٹ ایئر میں تھا، تو وہ ہم وہاں مشاعرے میں گئے، شرکت ہم کرنے گئے تھے مباحثے میں، تو جب مباحثہ ہو گیا اس میں مجھے کچھ انعام بھی مل گیا، پہلا ہی مباحثہ تھا میرا، تو مشاعرہ تو مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس میں حصہ لینا ہے، لیکن شام کو جو ہمارے ساتھ اساتذہ گئے ہوئے تھے ان میں سے ایک ملک محمد عباس جو ہمارے اردو کے استاد تھے، انہوں نے مجھے ایک نظم دی اس موضوع پر جو اس مشاعرے کے لیے دیا گیا تھا، شہیدان وطن اس کا عنوان تھا، تو ان کا کہ یہ نظم بھی آپ نے پڑھنی ہے کل مشاعرے، تو میں نے ان سے وہ نظم لے کر مشاعرے میں پڑھ لی، اب وہ جو میں نے پڑھی تو انعام بھی جب اس پہ مل گیا تو میرے اندر یہ ایک احساس جاگا کہ یہ جو نظم ہے یہ میری نہیں ہے، اور میرا حق نہیں تھا اس پر کوئی اسے پڑھنے کا اپنے نام سے اور انعام لینے کا حق نہیں تھا، تو پھر میں نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح، وہ جو نظم تھی تھوڑا بہت، چونکہ گھر میں بہت رسالے آتے تھے، تعلیم و تربیت، ہمدرد نونہال، کھلونا، غنچہ بچوں کے، پھر ہمارے والد جو تھے ان کو ناولز کا شوق تھا بہت، خاص طور پر تاریخی ناولوں کا۔ آپ کے فادر کا اسم گرامی؟ عبدالغفور، میاں عبدالغفور بھٹی، تو وہ ناول جب بھی نسیم حجازی کا، اس زمانے میں لکھ رہے تھے نسیم حجازی، اور ان کا ناول آیا کرتا تھا نیا، فرسٹ ایڈیشن جو ہوتا تھا نا انہوں نے کہا ہوتا تھا، وہ ہمارے پاس آ گئے تھے، تو میں نے وہ ناول بہت شوق سے میں بھی پڑھتا تھا، اور ایک ناول میں نے 10-20 دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا نا، اس لیے آپ دوبارہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، اس میں بات تباہ کہہ رہے ہیں ہم، لیکن نہیں، میری اردو بہت اچھی تھی شروع سے ہی، اور نہیں وہ کہتا ہے شاہ صاحب کہ وہ 10-20 دفعہ اس لیے پڑھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا تھا، شاید تو کتاب سمجھے کہ کتاب بینی کا، کتب بینی کا شوق تھا، آپ کو وراثت میں ملا، میرے نانا جو تھے وہ اورینٹلسٹ سے بہت بڑے، زبانوں پر انہیں بہت عبور تھا، کبھی کبھی مجھے بھی لے کر بیٹھ جاتے تھے، کریمہ و بخشا و برحال ماں پڑھانے کے لیے، تو عربی فارسی اردو کے عالم تھے بہت بڑے، تو وہ جو ہے نا اس وجہ سے ایک ذوق تھا میرے ذہن میں، یہ اس پر فیلنگ مجھے یہ بھی تھی کہ یہ نظم اتنی اچھی نہیں ہے، اس سے اچھی نظم کہی جا سکتی، تو پھر میں نے باقاعدہ پھر اس کا زانو تلمس طے کرنا جسے آپ کہتے ہیں، تو میرے بھائی کے ایک دوست تھے محمد یاسین، انہیں کچھ اس کا فن عروج کا پتہ تھا، تو وہ پھر انہوں نے مجھے کچھ جو مکمل بحریں ہیں نا، اہم بحریں، وہ مجھے انہوں نے سکھا دی، اور تقسیم کرنا بھی سکھا دیا۔ یہ اس نظم کے بعد جو ہے، اس نظم کے بعد آپ کے، یعنی اس نظم کو جب آپ نے پڑھا اور آپ کے اندر کا جو ہے وہ نقاش جاگ اٹھا، اس نے ایویلیویشن کی کہ جی یہ ٹھیک نہیں، ہاں ٹھیک کرو، مطلب اپنا پوزیشن کمپرومائز نہ کریں آپ، اور خود کہیں جو بھی کہیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو وہ پھر مجھے جب بہور آپ نے سیکھی، پھر روزان سارا ہوا، تو پھر میں نے شعر کہنا شروع کیا،
یہ کس سال کی بات ہے اور پہلا شعر کب کہا؟ یہ 1967 کی بات ہے. کیا شعر کہا یاد ہے؟ وہ ایک گرہ لگائی تھی میرے کو مظفر وارسی کا کوئی مصرع تھا، زندگی ایک زخم ہے اور زخم بھی تازہ نہیں. آیا ہے تو زندگی ایک زخم ہے اور زخم بھی تازہ نہیں. تو میں نے اس پہ گرہ یہ لگائی تھی کہ کہہ رہی ہیں مجھ سے یہ انسان کی مجبوریاں، زندگی ایک زخم ہے اور زخم بھی تازہ نہیں. تو پھر میں نے کوئی غزلیں کہیں جو رسالے کا مجھے کمرشل انسٹیٹیوٹ سرگودا میں مجھے انہوں نے رسالے کا مدیر بھی بنا دیا. اس میں میری کوئی غزل شائع ہوئی 67 میں جو ایشو آیا اس کا. پھر ایک نظم میں نے کہی اعتراف کے نام سے. تو وہ جو نظم ہے وہ نعیم صدیقی کا جو مجلہ تھا سیارہ، اس میں وہ نظم شائع ہوئی. وہ پھر ایک غزل میں نے کہی وہاں انہیں دونوں مشاعروں میں جب میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا تو ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. دوست کے میرے بھائی صاحب کے ایک کلاس فیلو، وہ ڈاکٹر بن رہے تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. تو انہوں نے اپنی جیب میں جتنے پیسے تھے نا وہ 35 روپئے تھے. اس زمانے میں 35 روپئے وہ کافی خطیر ہوتی ہے. انہوں نے نکال کے میرے ہاتھ، آج کے تو 3 لاکھ روپے بنتے ہوں گے. تو 3 لاکھ روپے کوئی آپ کو جیب سے نکال کے دے دے تو ڈاکٹر تو بننا ہی ہے، پھر تو پڑھنا ہی ہے نا. وہ حوصلہ بڑھ گیا نا، ایک اعتماد آ گیا کہ اچھا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی معنی ہے. تو بس اس طرح پھر جو پہلی 1968 میں میری پہلی نظم چھپی تھی سیارہ میں باقاعدہ. اچھا یہ تو آپ کا وہ دو، اور 2 غزلیں میری پہلی جو ہیں وہ چھپی تھی فنون میں 1969-70 میں. اور وہ میں ڈھاکہ یونیورسٹی پڑھنے چلا گیا تھا انٹرنگ ایکسچینج پروگرام کے تحت. تو وہ غزلیں میں نے ڈھاکہ میں کہی تھی. تو وہ آیا کرتا تھا میں یہاں. تو اچھا یہ تھوڑا سا بتا دیں ڈھاکہ میں کیا مثلا وہ کس ریفرنس ہے، کیونکہ یہ تو آپ کا شہری سفر ہو گیا نا. اور پیرالل آپ کا جو ہے وہ جاب چل رہی تھی؟ کیا چل رہا؟ جاب نہیں تھی، میں ایک انٹرنگ ایکسچینج پروگرام تھا وظیفے کا. ٹھیک ہے. طلباء کو دیتے تھے یہاں سے. آپ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں اس وقت کامرس ڈپارٹمنٹ میں تھا، کیونکہ میں نے کمرشل انسٹیٹیوٹ سے C.Com کیا اور پھر فطری طور پر منطقی طور پر میں نے B.Com آنرز کرنا تھا، M.Com کرنا تھا. تو مجھے B.Com آنرز اور پھر M.Com تک جو ایکسٹینڈیبل اسکالرشپ تھا وہ مجھے ملا ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے. ٹھیک ہو گیا. اور میں وہاں جنوری 71 بلکہ 20 جنوری 1970 کو میں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ میں نے لینڈ کیا اور B.Com آنرز کے فرسٹ ایئر میں داخل ہوا. تو وہاں غزلیں میں نے جو یعنی آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ پڑھنے کے لیے. اور آپ وہاں جو ہے غزلیں کہتے ہیں؟ وہ تو ساتھ ہاں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ پڑھنے کے لیے گئے اور اتنے فریش ہو گئے یا اتنا کانفیڈنس تھا یا وہ آورد یا آمد کا ایسا کوئی سلسلہ وہاں ہو گیا، کوئی ایسی ایٹماسفیئر ہوگی؟ یہ تو کہہ رہا تھا نا میں تو. ہاں بالکل. وہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ جو 2 غزلیں یہ کسی بہت اچھے رسالے میں شائع ہونے کے قابل ہیں. تو وہ میں لاہور اترا ایک دفعہ ڈھاکہ سے واپسی پر. تو ایک ناصر بلوچ ایک بڑے اچھے شاعر اور اردو کے پنجابی کے بہت اچھے افسانہ نگار جن میرا ان کا سفر اچھا وہیں سے شروع ہوا تھا سرگودا سے. تو وہ مجھے لے گئے قاسمی صاحب کے پاس پرانی انارکلی میں سیڑھیاں چڑھ کے ایک چبارے میں ان کا ایک بالا خانے میں دفتر تھا فنون کا. وہ مجھے لے گئے وہاں. تو وہ غزلیں میں نے قاسمی صاحب کو دکھائی. وہ نوجوانوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو انہوں نے پوری نسل متعارف کروائی شاعروں کی افسانہ نگاروں کی. کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ. میں ان میں سے جو انہوں نے متعارف کرائے تو میری وہ 2 غزلیں انہوں نے سے پڑھتے ہی نا کیا کریں انہوں نے کہا یہ چھپ جائے. کوئی اور بات نہیں کہ انہوں نے یہ چھپ جائے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ آ گئی دونوں غزلیں. یہ آپ کا یہ مجموعہ پہلے کب آیا؟ مجموعہ میرا آج کل کے جو معیار ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ مجموعے لا جاتے ہیں، فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور جیسے ہی کوئی مطلب شعر کہتے ہوئے ابھی 5-10 مہینے ہوتے ہیں. سر کھانسنے میں بھی نا ایک ہوتا نا کسی کھانسی پہ میں آپ کو کھانسی آتی ہے لیں گے میں اس پہ کہہ رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ جو پہلا شعر میں نے کہا 1967 میں 68 میں نظم پہلی چھپی اور میرا پہلا مجموعہ 1990 میں چھپا. اچھا 20 سال کے بعد.
اور اس میں بھی کوئی بہت زیادہ غزلیں نہیں تھیں، کوئی 9 نظمیں تھیں، کوئی 40-45 غزلیں تھیں، تو در و بست کے نام سے. تو یہ شکر اللہ کا کہ وہ کافی لوگوں پذیرائی ہوئی، تعریف ہوئی بہت. اور اس کے دیباچہ لکھا تھا محمد خالد نے، تو اس میں ایک فقرہ لکھا تھا کہ یہ مجموعہ ان لوگوں کو اچھا لگے گا جن کی نظر مقدار کی بجائے معیار پر رہتی ہے. اچھی بات، اچھی بات. اچھا خالد صاحب مجھے یہ بتائیں، ویورز کو بتا دیں اب تک کتنے مجموعے آپ کے آ چکے ہیں، اور آپ کا ٹرانسلیشن کا جو کام ہے یعنی ترجمے کا، وہ اس کا کیا ہے، کتنے آپ کی ترجمہ ہو چکے ہیں؟ تو شاعری کی میری آ چکی ہیں 4 کتابیں. 4 کتابیں، ٹھیک ہے. ایک در و بست ہے جس پہلا، دوسرا ہے گردش جو 2000 میں آیا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے رخصتی کے نام سے ایک طویل نظم ہے. اچھا. اور چوتھا جو ہے وہ ہے مزاج، وہ ساری غزلوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک 5واں آ رہا ہے جو چھپ چکا ہے، بس مجھ تک پہنچنے والا ہے، وہ ہے نفیری. اچھا. اور چھٹا مجموعہ جو ہے وہ بھی چھپنے کے لیے تیار ہے، اس کا نام ہے، عنوان ہے آرسی آئینہ کے بارے میں. تو وہ تجرباتی شاعری ہے کہ میل فیمنزم اس کا ایک زیری رو بھی نہیں بلکہ نمایاں رجحان ہے اس کا. ٹھیک ہے. یعنی کل ملا کے یہ جو آ جاتے ہیں 2، یہ 6 ہو جائیں گے. یہ 6 ہو جائیں. اور تراجم کے حوالے سے تراجم جو تھے نا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تیار کر رہا تھا تراجم کے لیے. میں کوئی بھی کام روا روی میں نہیں کرتا، کوشش ہوتی ہے کہ جو کام کریں نالائکی چھپاؤ اس میں نالائکی میری ظاہر نہ ہو جائے. تو میں نے جو سیکھا ہے زندگی میں نالائکی چھپانے کی کوشش میں سیکھا ہے. تو وہ مجھے ترجمہ کا کام دیا میرے ایک استاد نے، جو بعد میں بہت ہی استاد نکلے، آپ بھی انہیں جانتے ہیں، فتح محمد ملک. جی. تو انہوں نے مجھے دیا کہ یہ ایک 3 مغل پوئٹس، ایک انگریزی کی کتاب ہے، رالف رسل اور خورشید الاسلام کی مشترکہ کتاب. اس کا ایک چیپٹر انہوں نے مجھے دیا، میر کی عشقیہ شاعری، لو پوئٹری آف میر کی. اس کو ترجمہ اردو میں کر دیں، کیونکہ اس زمانے میں نقوش کے میر تقی میر پر 2 خصوصی نمبر آ چکے تھے، اور تیسرا نمبر جو تھا وہ زیر ترتیب تھا. تو رالف رسل یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اس کا کوئی مضمون جو ہے میر پہ، جو 3 اس میں چیپٹرز تھے، تو یہ اس میں آ جائے. تو انہوں نے کہا ہوگا فتح محمد ملک صاحب سے، تو انہوں نے وہ مجھے دے دیا کہ ہمیں 50 ہر پیپر میں 50 نمبر کی اسائنمنٹس کرنی ہوتی تھی، 50 نمبر کے ایگزامز ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ترجمہ کر دیں، تو یہ 50 نمبر کی اسائنمنٹ کے طور پہ میں اس کو نمبر دے دوں گا. وہ 80 صفحے کی اسائنمنٹ تھی. وہ جو وہ باب تھا 80 صفحات کا تھا، ذرا تھوڑے سے بڑے سائز کا بھی تھا. تو میں ایک دن کوئی صبح بیٹھا اور سامنے میچ لگا ہوا تھا کرکٹ کا بھی مجھے ایک بہت زیادہ شوق ہے، کھیلتا بھی تھا میں. ڈھاکہ یونیورسٹی میں آخری میں نے ٹورنامنٹ بھی کھیلا تھا کرکٹ کا ڈھاکہ میں. تو وہ جو ایک دن صبح بیٹھا اور وہ 80 صفحات میں نے اگلے دن شام تک مکمل کر لیے، اور وہ 80 صفحات مکمل کیے بغیر میں وہ اس جگہ سے بھی نہیں اٹھا، اور میری کمر دوری ہو گئی تھی. پھر کر کے میں تو پھر گیا، یہ شالیمار میں بیٹھتے تھے جہاں ادیب شاعر جدھر آج کل فارن ایکسچینج کی ہے نا جی مالور پہ جو وہ شالیمار، وہ پرانی وکٹورین سٹائل کی گوتھک سٹائل کی ایک بلڈنگ ہوتی تھی، اس میں شالیمار ریسٹورنٹ تھا، وہاں سب بیٹھتے تھے. تو پھر میں وہاں سے تھوڑا اپنے آپ کو
ریفریش کرنے کے لیے تو میں وہاں گیا. صحیح. اور اس کے بعد بھی ایک دو کام کیے. پھر یہ ہوا یہ کہ جب میں ریٹائر ہوا تو UNDP نے خود مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں بطور کنسلٹنٹ ٹرانسلیشن. وہ 1 سال کا کانٹریکٹ تھا ان کا. ابھی وہ کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا تو نمل جو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ان کا اشتہار آیا جس میں اردو ڈپارٹمنٹ اور شعبہ ترجمہ و تفہیم جو ہے دونوں میں پڑھانے کی اسائنمنٹ تھی. واقعی انٹرویو تھا. میں نے اردو کے ساتھ ترجمے میں دونوں میں اپلائی کر دیا. تو مجھے یہ معلوم تھا کہ اگر میں دنیا کا آخری PhD اردو بھی ہوں تو اردو ڈپارٹمنٹ والے مجھے کبھی نہیں اپنے شعبے میں مجھے تعینات ہونے دیں گے. تو ہوا یہ کہ یہی ہوا میری جو خدشہ تھا. لیکن ترجمے میں انہوں نے مجھے انٹرویو ایسے فارمیلٹی کو لیا اور انہوں نے مجھے لگا کہ پھر مجھے صدر شعبہ بنا دیا. تو میں نے نمل میں بطور صدر شعبہ کوئی 3 سال کام کیا. وہ ایک بیورو ٹرانسلیشن بیورو بھی اسٹیبلش کیا. لیکن میں نے تراجم پھر بے شمار کیے. میں نے اکادمی ادبیات پاکستان کے لیے کوئی 4-5 میں نے شاعری کی کتابیں کی. ابائی کونن بائیف کی, پیٹر کورمین کی, اور ایک پولینڈ کی عشقیہ شاعری. اور اس کے ساتھ ایک اور ادارے نے مجھے ہائر کیا تھا. مجھے کہا تھا کہ اب یہ کیمیا دان جو دی الکیمسٹ اس کا ترجمہ کر دیں. تو وہ میں نے وہ کیا. سب سے پہلا ترجمہ الکیمسٹ کا میرا کیا ہوا ہے. اچھا. اور وہ جو آثار فیصل لجمی نے سمینہ راجہ کی عدالت میں نکلوایا تھا کہ رسالہ کتابی سلسلہ آثار, اس میں وہ ناول خواب اور زندگی کے نام سے پورے کا پورا اسی زمانے میں چھپ گیا. اور وہ یہ خواب اور زندگی کے ساتھ کے نام سے چھپا تھا, وہ آپ کا کیا ہوا میرا. اچھا ٹھیک. تو بعد میں وہ کیمیا دان کے نام سے کتابی صورت میں بھی شائع ہوا. اچھا وہ آپ کا ہی کیا ہوا. تو یہ جو بیکن ہاؤس میں اس میں اسکول میں بھی ایک لگا تھا نا, یہ تراجم اصل میں 5-6 تراجم ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا. اور وہ جو بیکن ہاؤس ہے یہ انگلش میڈیم اسکولز میں یہ نصاب میں پڑھایا جاتا ہے یہ, لیکن میرا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا. وہ دوسرے لوگوں کے ترجمے ہیں. اور یہ کہنا پتہ نہیں میرے لیے مناسب ہے یا نہیں کہ وہ درست ترجمے نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. وہ محاورہ ترجمہ کرنا اور پھر ایک اس طرح سے کرنا, ترجمہ ایک بہت اس کی ٹیکنیکس ہیں, اس کے فن. میں کوئی تربیت یافتہ مترجم نہیں رہا کبھی. یہ تو جب میں اس میں پڑھانے لگا ترجمے کا مضمون تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں ٹیکنیکس جو ہیں کیسی مسلمان ٹیکنیکس ہیں, اور اس کے تھیورسٹ ہیں پیٹر کورمین, مونا بیکر, سوزن بیسنٹ اور جرمی منڈے, یعنی ایک پوری فہرست ہے. وینوٹی ہے. تو لیکن چونکہ اندر کو فطری صلاحیتیں بعض لوگوں میں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے فطری صلاحیتوں سے. ترجمے کی صلاحیت ویسے بھی ہر انسان میں ہوتی ہے فطری طور پر. وہ روزانہ اپنے ہی خیالات کو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. درست. جو آپ کی زبان پہ بات آ رہی ہے دراصل وہ بھی اس بات کا ترجمہ ہے جو آپ کہنا چاہتے تھے. لٹ گیا 100 بار لب تک آتے آتے ہر سخن, ورنہ جب دل سے چلا تھا ایک عجب گنجینا تھا. تو ترجمہ ایک اس طرح کی فطری چیز ہے. اب میں نے اس کو اپنی محنت سے اس کو ریفائن کر لیا, مزید سوال بہتر کر لیا, میں نے سنوار لیا. اور اتنے ترجمہ میں نے کیے ہیں ہر طرح کے. لوگ کہتے ہیں جی شاعری کا ترجمہ کوئی ایک مخصوص مترجم کر سکتا ہے, نثر کا یہ کر سکتا ہے, قانون کی کتابوں کا یہ کر سکتا ہے, دفتری کا فلاں کر سکتا ہے, سائنٹیفک فلاں کر سکتا ہے. میں نے ہر نوعیت کی کتابوں کا ترجمہ کیا, ہر نوعیت کے متن کا, ٹیکسٹ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنا ایکسپیرینس جب حاصل کر لیا تو اس اسٹیج پہ آپ کیا بتاتے ہیں کہ بہترین مترجم ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں فطری صلاحیتوں کے علاوہ؟
جو ٹیکنیکس کی آپ بات کریں. وہ ٹیکنیکس تو پھر پورا میری کلاس میں آئے اس وہاں. سر آپ اگر مجھے بلائیں گے نا کلاس میں تو میں آ جاؤں گا. میں ویسے بھی بینک بینچر ہوں, میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا, لیکن ہمارے مختصر بتائیں کہ تاکہ وہ فرق کر سکیں جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ میرا کیا ہوا ترجمہ نہیں پڑھایا جا رہا, تو یہ کیوں نہیں پڑھایا جا رہا؟ لوگوں کو فرق تو ہونا, چلے انسٹیٹیوشن نہیں پڑھا لیکن لوگ معیاری تراجم تو خرید کے پڑھ سکتے ہیں. شکایت نہیں ہو رہی, یہ شکایت کی بات نہیں ہو رہی, بات اچھے اور برے کی بات ہے. تو میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے, وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خالد اقبال یاسر, ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے XYZ. تو اگر آپ یہ کوئی ٹیکنیک ان کو بتا دیں گے تو پریفرنس دے دیں گے کہ یار یہ طریقہ ہے. وہ اصل میں جو غلطی کر رہے ہیں نا ہمارے اندر, میں نے 6 جلدوں پر مشتمل عالمی ادب کے تراجم اور خصوصی نمبر نکالے ہوئے ادبیات کے, جس میں کوئی ٹوٹل جو ضخامت بنتی ہے وہ 4,500-5,000 صفحات بنتی ہے, اور اس میں 100 ملکوں کا ادب ہے. تو مجھے یہ بھی معلوم ہے بطور مدیر کہ یہ کس طرح کے تراجم ہو رہے ہیں. ان میں سے بہت سے تراجم جب میں نے اصل متن سے جب دیکھا مقابلہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ترجمے تو غلط ہو رہے ہیں. لیکن میں نے کہا اگر میں اس معاملے میں پڑھا تو یہ پھر آپ کے لیے مسائل بن جائیں, لوگ وہ چھوڑ کے آپ کے پیچھے لگ جائیں اور ایک محاذ محاذ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اب نام نہ لیں, لیکن مجھے بتائیں اب بھی تو 2-4 لوگ اکیڈمی کے لیے تراجم کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی ہو سکتا ہے اچھے کرتے ہو, مجھے دیکھیں. اچھا دوسری یہ کہ جو تقابل تبھی ہو سکتا ہے جب اوریجنل جو ہے اصل زبان جس میں وہ لکھا گیا وہ سامنے ہو. الکیمسٹ بھی دراصل پرتگیز انگریزی میں پرتگیز زبان میں لکھا گیا, اور اس کی 45-50 سے بھی زیادہ زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں, اور وہ زیادہ تر ترجمے انگریزی ترجمے سے ہوئے ہیں, اور انگریزی سے پھر اردو, یعنی ترجمہ در ترجمہ. لیکن جو انگریزی مترجم اس کا ہے وہ بہت ہی پروفیشنل ہے, اور اس نے بہت, مجھے اندازہ لگا سکتا ہوں میں وہ ترجمہ دیکھ کر کہ وہ بہت ہی اچھا اس نے ترجمہ کیا ہے. اور اس کی جو ایک اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا ایک جو رفتار ہوتی ہے کہانی کی, فلم کا جیسے ٹیمپو ہوتا ہے, اور جو مرتکز رہتا ہے اپنے موضوع پر, وہ جو ناول نگار ہے وہ اس نے اس کو اسی طرح سے ہی تھیم کے ساتھ چلایا ہے, کے ساتھ مکمل پہلے فکرے سے لے کر آخر تک وہ آپس میں ایک اکائی لگتا ہے. اتنا انگریزی میں ترجمے میں. تو آپ میرا بھی یہ ترجمہ اگر پڑھیں گے تو آخر تک آپ کو اسی طرح لگے گا. اور انہوں نے, میں نے دیکھا بعض کا کمپیئر کیا 2-4 جگہوں کا میں نے, تو وہ کہیں ڈرامائی کیفیت ہے, اگر ناول میں کوئی ڈرامائی کیفیت آئی ہے تو ڈرامائی کیفیت ضائع کر دی ہے مترجم نے, اس کو سب کر کے آگے چل رہے ہیں. ہم سیدھا بیان کیا ہے, سیدھا بیان کر کے ڈرامائی کیفیت جو ڈائلاگ میں یا بیان میں ہے وہ نہیں آئی. اچھا وہ صلاحیت نہیں ہوگی, وہ اتنے گہری امید نہیں ہے نا, امید نظر گہرے اترتے نہیں. تو اصل میں جو اس کے آپ کو میں اس کی مونا بیکر کے میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں ہے اس نے مساوات کا نظریہ پیدا کیا, کہ جو دیا ہے اس کو, میں اسے اس کا ایکولنس کا نظریہ, میں ایکولنس کا نظریہ دوسرے لوگ کرتے ہیں مساوات ترجمے کے ایکولنس, میں نے کیا ہے ایکولنس, اس کی مراد توازن ہے. یہ کوئی انسانی مساوات یا کوئی وزن کا نہیں ہوگا, یہ لسانی توازن اس میں چاہیے. اور لسانی توازن میں معنوی توازن ہے, لفظی توازن ہے, کہیں لفظ ترجمہ ٹھیک ہے, کہیں معنوی ترجمہ ٹھیک ہے, محاوراتی ترجمہ, کہیں ثقافتی توازن آپ نے قائم کرنا ہے, بہت اچھا, کہیں سیاق و سباق کا توازن آپ نے قائم رکھنا ہے, سیاق و سباق کو ذہن میں رکھنا ہے, ٹیکسچرل ایکولنس. تو یہ جو ایکولنس ثقافت کے تو مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ترجمہ ہو نہیں سکتی, اس کے پھر حل ہیں, وہ آپ فٹ نوٹ میں دیتے ہیں. اگر کوئی ثقافتی ایکسپریشن ہے تو یہ کیمے دان میں میرے ترجمے آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں ترجمہ تحقیق ہے, انتہا درجے کی مشکل ترین
تحقیق میں اگر دو طرح کی تحقیق بے حد ایک ہے ٹیکسچر، متنی تحقیق جو ہے، یہ متنی تنقید بہت مشکل ہے باقی تنقید کے معیارات کے مقابلے میں۔ اسی طرح ترجمہ جو ہے وہ بھی تحقیق کی دوسری مشکل کام ہے، مشکل ترین کام ہے، اس میں تحقیق بھی شامل ہے، ترجمہ بھی شامل ہے۔ اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو جامعات میں اردو اور انگریزی کے جو شعبے ہیں یا لسانی شعبے کہہ لیں جتنے بھی ہیں، وہ ترجمے کو تحقیق ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ میں اس بات پر کوئی ایک طویل ایک لیکچر دے سکتا ہوں، خطبہ دے سکتا ہوں کہ یہ ترجمہ کس طرح سے تحقیق ہے۔ یہ اچھی بات ہے، دیں نا سر، وہ اس کے لیے ہم آپ سے لے لیں گے ٹائم، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی کلیدی بات کر رہے ہیں اور یہ بڑی سینسٹیو بھی ہے یہ، اور اب یہ کوئی سمجھے تو ہے نا، اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر تو گزر جائے۔ جب اگر مسلمان کردار ہے اور انگریزی میں پریئر کا لفظ ہے تو آپ اس کو نماز کہیں گے، جی بالکل۔ اگر ہندو کردار ہے تو آپ اسے پرارتھنا کہیں گے یا پوجا کہیں گے۔ فرق آ گیا، ثقافتی مذہبی دینی عقیدے کے فرق آ گئے، تو پھر آپ کو ایسا لفظ لانا ہے جو کہ وہاں فٹ بیٹھے اس کے مطابق سیاق و سباق کیا ہے۔ اچھا یہ میں فرینڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹرانسلیشن جسٹ لائک وومن، ہاں وہ مذاق میں کہتے ہیں۔ اچھا یہ مذاق میں کہتے ہیں، میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، یہ جو ہے نا، لیکن سر وہ تھیم تو ٹھیک ہے کہ when it will be beautiful، خوبصورت ہے تو وہ اگر خوبصورت ہوگی اچھی صحیح نہیں ہے، فیتھفل نہیں ہوگی، اور اگر فیتھفل ہے تو پھر خوبصورت ہوگی۔ آپ کا ترجمہ جو ہے، اچھا مجھے یاد آ رہا ہے میں نے آپ کا وہ جو یہ الکیمسٹ ہے وہ شروع میں پڑھا ہے، تو میرا ابھی جو میں نے ریکال کیا وہ میں نے پڑھا ہوا ہے اور مجھے وہ بڑا ادبی لگا۔ نہیں ادبی چاہیے، ہاں مجھے جو فلیور، کیونکہ میں نے دوسرا بھی پڑھا ہوا ہے، الکیمسٹ پڑھا بھی ہوا ہے اور بہت سنا بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی تھی۔ تو اچھا اس کا تجزیہ نہیں کرتے لوگ، میں نے کبھی، کوئی بہت بڑا ناول نہیں ہے، جی بالکل اتنا بڑا ناول نہیں، ہاں لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ناول ہے، اس لیے کہ وہ مقبول بہت ہے۔ اصل میں اس کی کہانی ایک فارمولہ کہانی ہے جو کہ پرانی عربی داستانوں سے ماخوذ ہے، اور اس کا انجام اور آغاز اور انجام بالکل ویسے ہی ہے۔ سر ایک اس کا وہ دے دیں نا اقتباس یا خلاصہ ایک دے دیں ہمارے ویور کو، کہ بیسیکلی اس کے اوپر ایک بات ہو جائے کہ الکیمسٹ جو ہے جو وہ بیسیکلی کیا ناول ہے، اس کی کیا تھیم ہے اور کیا ایک کریکٹر ہے اس کا۔ تھیم عام ہے، تھیم اس کا عام ہے، اور وہ اصل میں وہی موٹیویشنل ناول ہے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے جد و جہد کا جذبہ ابھارتا ہے اور اسے قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے اگر آپ اس کو فالو کریں۔ اچھا، اور بچوں کو بھی پھر اسی لیے پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے بچوں کو پڑھایا، اور اس سے واقعی یہ بالکل درست کام ہے۔ میں خود یہ کہتا ہوں کہ یہ الکیمسٹ ہے اس طرح کا ناول ہے جس سے نصاب میں شامل ہونا چاہیے، کہ اس ایج میں، ٹین ایج کے بچوں کے لیے، کہ وہ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ جب آپ کوئی گول حاصل، آپ کے ذہن میں کوئی ہدف ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو وہ ہدف تو اپنی جگہ، وہ آپ کو ملے نہ ملے یہ دوسری چیز ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد کے دوران جو آپ سیکھتے ہیں وہ حاصل ہے۔ اور وہ کہانی یہی ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک گڈریا ہوتا ہے، جی گڈریا اندلس کا گڈریا ہے، اور وہ جو ہے زندگی کی دوڑ میں نکل آتا ہے وہاں سے، اور اپنے فیوچر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ دوائیں بیچتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں دوائیں سے، سوری وہ بھیڑوں کی اون بیچتا ہے، بھیڑوں کی اون بیچتا ہے، اور سوری میں دوائی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میں کیمیا کی آواز، کیمیا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ جو جد و جہد میں جو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا اور اپنا جو ایک حاصل کرنا، جو ایک کامیابی جو ہے، اس کو اس نے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ یہ سونا بنانے کا عمل ہے۔ صحیح ہے، وہ بھیڑوں کی اون بیچتا ہے، اور وہ پھر جب وہاں سے نکل، اس کی ساری اسٹرگل بتائی کہ اس کو کتنے مسائل ہوتے ہیں، کوئی نہیں خرید رہا ہے کوئی، وہ اس طرح سے پھر وہ ایک کے پاس جاتا ہے، اس طرح جاتا ہے، ایسے کرتے کرتے اینڈ پہ جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ اون بکنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ ایک سیاق و سباق ہے بس اس کا۔
لیکن اس ساری چیزوں میں جو مین چیز جو آپ تھیم کہتے ہیں کہ اس کو جو اسٹرگل ہوتی ہے اسٹرگل اہم ہے، وہ دکھائی گئی ہے کہ وہ کتنی بار مایوس ہوتا ہے، کتنی بار ٹوٹتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اس کو ایک کریکٹر ہے جو لڑکی کا کریکٹر ہے، وہ اس کی پھر وہ بھی ایک گول بن جاتی ہے نا، وہ بھی ایک سمجھے کہ حاصل کرنا بھی اس کا ایک مقصد بن جاتا ہے، تو محبت بالآخر وہی انسان کو کامیابی سے ہاں وہ پھر جب دیکھتا ہے کہ جب تک میں کامیاب نہیں ہوا تو مجھے یہ مجھے ملے گی، اور وہ موٹیویٹ کرتی رہتی ہے اس کو۔ اسی سے ہی وہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ منسلک ہر چیز۔ جی یہ مجھے کہانی میں نے پڑھی دی آپ کی، اور وہ بڑی ادبی تھی، اور بالکل اس ایسے کا اسلوب، ذخیرہ الفاظ ایسے ہی وہ نہیں، بالکل وہ ڈفرینٹ ہے۔ اور یہ جو کہانی میں نے پڑھی یہ تو سمپل عام سی اسٹوری ہے۔ یہ جو اردو کے شعبوں میں بھی اب ترجمہ نگاری پڑھانی شروع ہو گئے ہیں، یہ اس میں ایک غلطی کرتے ہیں پڑھانے میں، وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ لفظ ب لفظ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ نہیں، مفہوم بیان ہونا چاہیے۔ اچھا لفظ و لفظ نہیں ہونا چاہیے، ہاں مفہوم بس بیان کر دیں، پیرا پڑھا، جو مفہوم ذہن میں آیا وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، بھائی یہ ہو گیا۔ یہ ہو گیا جی۔ اصل میں تکنیکی طور پر اور تخلیقی طور پر جو اور تحقیقی طور پر کسی ایک فکرے کا جو ترجمہ آپ کرتے ہیں نا، یا کسی ایک لفظ کا ترجمہ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو یہ جو 4 پوائنٹس بتائی ہیں، فنی پہلو بتائے ہیں اس کے ترجمے کے، اس ایک فکرے کا ترجمہ کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک لفظ ب لفظ پہ سوچ رہے ہیں آپ، 5 قسم کے جو اصول ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے بیک آف یور مائنڈ آپ کے ذہن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کس حوالے سے آپ صحیح لفظ تک پہنچیں گے۔ جیسے اب بات ہو رہی ہے نہیں، یا بڑی اہم بات، پھر ایک اور بات میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو بہت لائق سمجھتے ہیں کہ مجھے تو انگریزی پہ اور اردو پہ جس میں ترجمہ کر رہے ہیں میں تو اس کا ماسٹر ہوں، کوئی مجھے بیٹ نہیں کر سکتا، میں گرفت ہے بڑی مضبوط، یہیں سے ترجمہ غلط ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح ترجمہ شروع کریں جیسے آپ کو کچھ نہیں آتا، گلاس جگ خالی ہے، کچھ نہیں آتا آپ کو، اب جاگی کے کتنے آپ کو لفظ مل جائیں گے، گلاس کے کتنے معنی مل جائیں گے آپ کو، آئینہ بھی ملے گا، جام بھی ملے گا، پیالہ بھی ملے گا، دیکھنا یہ ایک ناول کا ترجمہ کر رہی تھی میری اسٹوڈنٹ، تو میں اس کی نگرانی کر رہا تھا، تو اس میں جو پہلا فقرہ تھا تھامس ہارڈی کا ناول تھا، پہلا فقرہ جو تھا اس میں جو منظر تھا وہ متحرک تھا، لیکن اس نے ترجمہ کرتے اسے جامد کر دیا، یعنی ترجمہ اس اصل فقرہ جو تھا انگریزی میں وہ اس ٹینس کا بھی آپ نے گرامیٹیکل ایکویلنس کی چاہیے کہ اس میں جس طرح کا جو ہے استعمال ہوا ہے فعل، ماضی، حال، مستقبل، اور اس کی جو ذیلی چیزیں ہیں، یا کوئی ڈرامہ ہے، کوئی افسوس ہے اس فکرے میں، کوئی سائنسی کوئی پہلو ہے، تخلیقی ہے، ادبی ہے، تو اس کے مطابق آپ نے کرنا۔ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ کوئی جنگل ہے جو اس کے اوپر شام جو ہے آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، اس طرح سے جھٹپٹے کا وقت کا، اس نے کر کے شام ہو چکی تھی، وہ شام ہو چکی کی بات نہیں کر رہا، آپ نے اسلوب کی بربادی کر دی۔ تو سٹائلسٹک جو ہے میں اس میں ایڈ کی ہیں چیزیں، میں نے وہ جو 4-5 مونا بیکر نے بتائی ہے نا، میں نے اس میں اور بھی چیزیں ایکویلنسز جو ہیں وہ ایڈ کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا میں کہتا شان مجھے یہ بتا کہ اس کا ترجمہ ایگزیکٹ بنتا پھر کیا ہے کہ شام اتر رہی تھی، تو ہم کیا آپ کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ میں تو یہی کہنا کہ شام اتر رہی تھی یا ہونے والی تھی، اس میں تو ہو چکی تھی، اچھا ہو چکی کا انگریزی میں واپس ریورس ٹرانسلیشن کریں وہ اور ہوگا، اور جھٹپٹے کا وقت نہیں ہوتا، وہ لفظ بھی تھا اس میں ٹوائلائٹ، اب جھٹپٹے ٹوائلائٹ کا ترجمہ ملگجا بھی ہو سکتا ہے، جھٹپٹا بھی ہو سکتا ہے، تو کسی کو بتائیں اردو پہ، اردو کو تو جھٹپٹا کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ملگجا کیا ہوتا ہے، تو اس لیے ہے نا وہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی گہری، اتنا اس میں ارکریزی کا کام ہے ترجمہ کہ عام تحقیق تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نہیں بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جس طرح کی آپ نے مثالیں پیش کی، یہ تو دیٹ از ناٹ ایوری باڈیز گیم، ہاں ناٹ ایوری باڈیز، بالکل، کہ آپ پسند دیکھیں
جو اصول آپ نے بتائے، دیکھیے ترجمہ اور اس کی پوری خیال اور وہ پوری نفس اس کا ساری روح جو ہے ٹرانسلیٹ کرنا اور بات ہے، اور اپنی زبان میں کرنا وہ اور بات ہے. ان ایسے مترجمین کے لیے، ایسے ترجموں کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو آپ مذاق کرتے ہیں کہ فیتھ خوبصورت ہے تو فیتھفل نہیں، اور فیتھفل ہے تو خوبصورت نہیں ہے، عورت کی طرح، یا پرانی بوتل میں نئی شراب، یا نئی شراب پرانی بوتل میں، وہ نہیں ہے. اوکٹاویو پاس جو ہے، اوکٹاویو پاس نے بڑی بڑی سخت باتیں کی ہیں مترجمین کے بارے میں. اصل بات اہلیت کی کمی ہے اور محنت اور انگریزی کی کمی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ ہے، آپ چونکہ اس شعبے میں اس لیے آ گئے نا کہ آپ کا مزاج تھا. اصل میں پرابلم یہ ہے، یہاں نہیں پوری دنیا میں بھی، ہمارے یہاں تو چلے ذرا زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کا مزاج نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، مزاج نہیں ہے کہ ترجمے کا. ایک مثال دیں یا شاعری کا، لیکن وہ کہتا ہے اس کو یہ شوق ہے کہ میں نمبر 1 شاعر، اور شاعروں کی لسٹ میں بھی آنا چاہیے، تراجم کی لسٹ میں بھی آنا چاہیے، وہاں میرا نام. کمرشلزم بھی ہے. اب یہی بات ہے نا کہ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ تجھے مجھے توڑ تاڑ کے سارا کرا کے نا آپ نے اپنا سلسلہ کرنا ہے. وہاں چیزیں، ہاں وہاں بھی چیزیں پھر اسی طرح ہوں گی نا. آپت آپی ہے، کاتا اور لے دوڑی، اور ہم بھی ہمارا ایسا کو دوسرا نہ لے جائے. تو آپ کو تھوڑے سے اخلاقیات جو ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نہیں سر وہ چھیننے کی کوشش کریں، نہیں رکھ سکتے سر. یہ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتے. یہ انسٹیٹیوشن ہے نا، آپ کی جگہ پہ کسی کو ایسے بندے کو بٹھا لے دیجیے، تھی چن رہے ہیں جی 3-4 ٹرانسلیشن، وہ کیسے جی آج فون کرو جی میرا بھائی ہے، میرا چاچا، جو اویلیبل دستیابی. تو آپ یہ ایکسپیکٹ، اگر آپ یہ تو ہم غلطی کر رہے ہیں 70 سالوں سے، یہ کہ آپ کو میں کہہ دوں کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کا کام ہے ہی نہیں. اسٹیچیوٹس کا بھی، لاز جو ہے، ریگولیشنز کا، ان کے ترازی میں کیے ہیں. میں نے 10 جلدوں میں ایک انسائکلوپیڈیا جو ہے، اردو سائنس انسائکلوپیڈیا مرتب کر کے شائع کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میری اپنی شاعری میں ذخیرہ کار بڑھ گیا ہے، کیونکہ میں ان کے اندر اتر کے ترجمہ کرتا ہوں، تو وہ کہیں دماغ میں کہیں پیچھے ایک آپ کے حصہ بن جاتے ہیں، آپ کے جو حافظے کا وہ چیزیں، اور وہ غیر محسوس طور پر میری شاعری میں آ جاتی ہیں. اب چونکہ لوگوں کے ہاں، شاعروں کے ہاں ذخیرہ الفاظ کی کمی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے ذخیرہ الفاظ ہم سب سے زیادہ کیوں ہیں، اور یہ کہیں ڈکشنری تو نہیں سامنے رکھتا. اصل میں اپنی اہلیت کی کمی جو ہے، اور محنت کی کمی اور ریاضت کی کمی کو وہ دوسروں کے لیے الزام بناتے ہیں. تو یہ تنقید. سر وہ ایک رائٹر نے کہا تھا نا، تھامس گرے تھا، کون تھا، اس نے کہا تھا اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے 2 دوست بالکل ایسے کم ہوتے ہیں. وہ آج آپ کی بات، ہم پہلے اس پہ ابھی بحث کرتے ہیں یار اس سے کیسے، اب میں نے کل ایک کتاب پڑھی، تم تو میرے دوست ہو، تو دوست ہی رہے تو کیا ہوا. لیکن وہ اس ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کو 2، یہ سر یہ تو پھر علمی ایک فضیلت ہے نا، اس کو تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے نا. ہمارے اعتراف کرنے، خالی یہ تو ہے، کتراتے نہیں ہیں سر. کترانا اور بات، اس طرح بات کی طرف آتا ہوں. پہلے آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا ایک اینگل پہ آپ سے ایک بات پوچھنا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہترین تراجم، ایک تو صلاحیت ہوگی نا، لیکن دوسرا پیسہ بھی ہے نا سر، کچھ مالی بھی. اب ایک ٹرانسلیٹر کو آپ ایک کتاب دے رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی 200-400 روپے لے لو تو تم کر لو، اور ٹھیکہ ادھر سے لیا ہوا جہاں سے 2000 لے رہے ہیں. ویر ایس کی ادھر دوسرے ممالک میں وہاں تو اس کو کہتے ہیں کہ کتنے پیسے لینے. اچھا، میں پوری دنیا میں بات ترجمے پہلی لمبی ہو گئی ہے کہ نہیں، آپ کا شعبہ ہی اس پہ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو معاوضہ جو ہے نا مترجمین کا، ان لوگوں میں شامل ہے مترجمین کا معاوضہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب کینیڈا میں آج سے 10-15 سال پہلے کا مجھے پتا ہے $35 پر آور تھا. کیا بات ہے. جبکہ وہاں جو انسکلڈ لیبر ہے اس کا جو منیمم جو ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ جو معاوضہ ہے وہ $12 سے $15 پر آور ہے.
مترجم کا ہے $35، اب شاید اس سے زیادہ ہو. ہاں ظاہر بات ہے نہیں، لیکن اس وقت کو بھی اگر ہم ریشو دیکھیں جی ہاں بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اب رائٹر کو تو کوئی اور پھر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ مترجم کو وہ تو سارا ٹائم ہی ادھر لگائے گا. اچھا مارکیٹ اتنی بڑی ہے، صرف نارتھ امریکہ کی جو ترجمے کی مارکیٹ ہے وہ آج سے 15-20 سال پہلے، مجھے بھی اب ترجمے کے شعبے سے نکلے ہوئے باقاعدہ 10-15 سال ہو گئے، 10 سال ہونے والے ہیں. نکلتے تھے کل سیادوں کا $12 ارب کی صرف نارتھ امریکہ کی ٹرانسلیشن کی مارکیٹ ہے. کیا سالانہ 12 تو آپ 12 ارب بجٹ ہمارا تو بجٹ ہی ہمارے بجٹ کا کو 5 گنا. تو یہ جو ہے نا یہ اس میں آنا چاہیے مترجمین کو، لیکن باقاعدہ تربیت حاصل کر کے، تاکہ انہیں پتہ ہو اور ان میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ ہم نے یہ ترجمہ جو ہے اس کے لیے کون سی ٹیکنیک استعمال کی ہے. کیونکہ ایک جولیانا ہاؤس ہے، اس کا ہے جو تھیوری ہے، اس میں اوورٹ اور کوورٹ کی تھیوری ہے. تو وہ ظاہری اور باطنی معنی ہے سارا ایک ہی چیز. بس یہ مختلف جو لکھنے والے ہیں نا مترجم جو ہے، اصل میں سارے پریکٹائزنگ مترجم تھے جنہوں نے یہ تھیوریز نکالی ہیں نا، ذاتی تجربے سے نکالی ہیں اور اس پہ کتابیں لکھ دی ہیں، جو درسی کتابیں بھی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹی میں. مونا بیکر پروفیسر ایمریٹس ہے، پیٹر نیومار کا بھی فوت ہوا کچھ 2-4 سال ہوئے. تو یہ اکثر میں مترجم تھے. اب میں نے اتنے ترجمہ کیا ہے، شاید ان سے زیادہ کیا ہوں، اور میں اپنی تھیوری پہ جو ترجمے کی تھیوری ان سب کی پڑھ کے اور اپنے تجربات اس میں شامل کر کے ترجمے پہ اپنی تھیوری دینے کا اہل ہوں، اور میں وہ کروں گا انشاءاللہ. وہ ظاہر ہے کہ آپ جو بات کر رہے تھے نا اس طرف آ رہے تھے کہ اتنا اچھا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کر رہا، تو ہمارے یہاں اس کی اپریسیشن نہیں تھی، بلکہ ڈانگ لے کے نا نال کھڑے ہوئے. مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں بھگتا اس بات ہمیں تو وہ ہمارے یہاں یہ اوور آل ہے، یہ کسی فیلڈ میں نہیں ہے. ہاں میں اکثر بات کرتا ہوں، ہماری پڑوسی یہ ہے، یہ چینل کی بات کریں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ اتنے لائک کرتے ہیں، میوزک میں بیٹھے ہوں وہ لائیولی پرفارم کرتے ہیں، اپریشیٹ کریں گے، آپ کو لائیولی کریں گے، اعزازات دیتے ہیں، ہاں نالج کرتے ہیں جی. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ میں اکیلا میں ہی رہ گیا ہوں، میں ہی ایک بار کر رہا ہوں. تو مقصد کہنے کی کہ اس لیول پہ جو ہے نہیں کرتے کہ جس لیول پہ کرنا جائے کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ پہ ہم بات نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی معیار پست سے پست تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب پست تر ہوتا ہے تو آپ کا آئی کیو جو ہے، چیزوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے، اس کا لیول کم سے کم ہوتا ہے، درجہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے. دنیا میں جو آئی کیو لیول جو ہے اس کو ناپنے کا جو سب سے بڑا آلہ ہے وہ کسی شخص کا زبان پر عبور ہے. اور ایک بار امریکی جو تھے نا صدور پریزیڈنٹ جو رہ چکے، ان کا آئی کیو انہوں نے اس کا میئرمنٹ کی کہ کس درجے کی ہے. اس میں اعلیٰ ترین آئی کیو کلنٹن کا تھا، اور پست ترین جو تھا وہ آپ بتائیں کس کا ہو سکتا ہے؟ بش کا ہونا چاہیے. بش کا صحیح آپ پہنچ بش کا. اور کلنٹن کا اس لیے انہوں نے ہائی ریٹ کیا اس کو کہ اس کے نوٹس سے کیا تھا، دفتری نوٹس جو لکھتے، تو اس کا جو تھا وہ مترادفات استعمال کرتا تھا. اگر ایک لفظ اس نے لکھا ہے پہلے تو آگے اسی طرح کا ایکسپریشن اس نے دینا ہے، تو وہ پہلا لفظ نہیں استعمال کیا تھا اس نے، وہ نوٹ میں کرتا تھا، کوئی دوسرا مترادف استعمال. کیا آپ دیکھیں پھر اس کے پاس پھر ذخیرہ الفاظ کیا ہوگا کہ وہ، اور یہ اس کو کہتے ہیں نا ہمارے، وہ کہتے ہیں ہمارے کہ ہم جب اساتذہ سے پڑھتے تھے اور کتب میں بھی لکھا کہ آپ جب ایک پیرا لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ ریپیٹیشن آف دا ورڈ نہیں کرنی ہے اپنی، کہ ایک لفظ آپ نے استعمال کر لیا ہے تو وہ پیرے میں دوبارہ نظر نہ آئے. یہ نظر ہوتی ہے، یہ خوبی ہے اس میں، یہ خوبی ہے. اس نے یہ تو نہیں کہ اوپر آپ نے محبت استعمال کر لیا، پھر تیسری لائن میں پھر محبت استعمال آ گیا، چوتھی لائن میں پھر محبت آ گیا. تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے، اور آج تک اس پہ پرکھتے ہیں جب، تو پھر ہمیں لکھنے کا بھی بڑا مشکل ہے. کتنے پیار، الفت، لگاؤ، لگن، کتنے ہیں، عشق، کیا کیا ہیں.
تو آپ وہ استعمال کریں نا، اس کو لفظ استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن سر وہ پھر بندہ سوچتا ہے نا یار یہ میں الفاظ استعمال کروں مجھے ہے بھی کہ نہیں یہ ضرورت بھی ہے یا نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سر مسائل تو ہمارے یہاں بہت ہیں، لیکن چلیں بہرحال یہ بڑی اچھی گفتگو آپ سے رہی. اور سر اس پہ ٹرانسلیشن پہ پھر بات کرتے ہیں. آپ مجھے کوئی اپنا کلام عطا کریں اور آپ اپنی کتاب جو آپ کے پاس اچھا یہ پڑھی ہے نا کیمیا دان. یہ دیکھیں سر یہ کتاب ہے کیمیا دان ان کی خالد اقبال یاسر. یہ کتاب ہے. اور ایک سر یہ ہاں پولینڈ کی عشقیہ شاعری. یہ اکیڈمی چھاپا تھا یا آپ نے اکیڈمی کے لیے کیے تھے میں نے یہ تراجم. یہ چھاپا کس نے؟ یہ بھی اکیڈمی نے چھاپا تھا. اچھا یہ بھی اکیڈمی کے لیے کیا تھا. یہ بھی ڈیلفی کا رتبان. ڈیلفی کا رتبان. یہ کہاں؟ یہ سویڈن کا شاعر ہے. اچھا پیٹر کولمین اس کی کتاب. ٹھیک. یہ دروبست. جی ہاں یہ دروبست. یہ پہلا سر آپ اپنا کوئی کلام تو سنائیں. میں اس میں سے سنا دیتا ہوں. یہ ان کا میں موجود ہمارے پروگرام کا ہے میں اسی میں کر دیتا ہوں کہ بلکہ سر اس پہلی کتاب کا آپ وہ پڑھتے ہیں انتصاب کہ کس کے نام کیا؟ پہلی کتاب کا انتصاب ہے میرا اپنے جد امجد دلہ بھٹی کے نام. زبردست. دلہ بھٹی میرے جد امجد تھے تو اس لیے ان کے نام. جی بالکل. تو کوئی میں آپ کو بس جو نکلا یہ اسپیشل. ٹھیک ہے ٹھیک کوئی. سپاہ شوق کی میدان میں سالاری بھی کرنا ہے. سپاہ شوق کی میدان میں سالاری بھی کرنا ہے. حضور شاہ اپنی وضع درباری بھی کرنا ہے. سپاہ شوق کی میدان میں سالاری بھی کرنا ہے. حضور شاہ اپنی وضع درباری بھی کرنا ہے. بچھا کر چار جانب ان گنت لاشیں نہتوں کی اسی کے سوگ میں سر پیٹنا زاری بھی کرنا ہے. بچھا کر چار جانب ان گنت لاشیں نہتوں کی انہی کے سوگ میں سر پیٹنا زاری بھی کرنا ہے. وفا کی اس طرح تجدید کرنی ہے حسینوں نے. وفا کی اس طرح تجدید کرنی ہے حسینوں نے. دلوں کو توڑ دینا اور دلداری بھی کرنا ہے. وفا کی اس طرح تجدید کرنی ہے حسینوں نے. دلوں کو توڑ دینا اور دلداری بھی کرنا ہے. پلٹ کر آ پڑے چاہے خود اپنے جانثاروں پر. پلٹ کر آ پڑے چاہے خود اپنے جانثاروں پر. چہار آئینہ بختر تیغ دو دھاری بھی کرنا ہے. چہار آئینہ بختر تیغ دو دھاری بھی کرنا ہے. کہیں جرت کہیں پر مصلحت بھی کام آئے گی. کہیں جرت کہیں پر مصلحت بھی کام آئے گی. کہیں شائستگی کے ساتھ عیاری بھی کرنا ہے. اچھا ہے شائستگی کے ساتھ. کہیں شائستگی کے ساتھ عیاری بھی کرنا ہے. بھرم رکھنا ضروری ہے پرانی وزاداری کا. بھرم رکھنا ضروری ہے پرانی وزاداری کا. ضرورت آ پڑے تو لہجہ بازاری بھی کرنا ہے. کیا بازاری ہے. بھرم رکھنا ضروری ہے پرانی وزاداری کا. ضرورت آ پڑے تو لہجہ بازاری بھی کرنا ہے. اسی شاعر سے لکھوا کر جلوس شاہ پر یاسر. بہت اچھے. تخت نشینی پر کسی دوسرے جلوس کہتے ہیں نا تاریخ کی اصطلاح میں. اسی شاعر سے لکھوا کر جلوس شاہ پر یاسر. نیا سکہ اسی ٹکسال نے جاری بھی کرنا ہے. کیا بات. سکہ لکھنا. اب سکہ لکھنا بھی ایک محاورہ ہے تاریخ کا. سکہ شاعر لکھا کرتے تھے مصرع اور وہ شاعر کے جو سالے جلوس پر یا پہلی بار تخت نشینی پر جب نیا سکہ ڈھلتا تھا تو اس پہ اس شاعر کا مصرع لکھا جاتا تھا. اسے کہتے تھے اسے فنی طور پر کہتے تھے سکہ لکھنا. اچھا اچھا. نیا سکہ اسی اچھا جب کچھ نیا حکمران جب آتا تھا تو جیسے ہمارے یہاں اکثر اسے جلوس کرنا کہتے ہیں. اچھا تو اس موقع پہ جو ہے اس موقع پر نیا سکہ اس کے نام کا جاری ہوتا تھا. پھر وہ اس کو جو مصرع ہے وہ کوئی شاعر لکھتا تھا. اس مصرع کوئی شاعر لکھتا تھا
اور غالب پہ بھی ایک الزام تھا نا، اس نے بہادر شاہ ظفر کا سکہ لکھا تھا، اچھا تو انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا وہ بیچارہ بڑی دیر تک صفائیاں دیتا رہا کہ میرا نہیں ہے، لیکن ایکچولی اسی کا ہی تھا تو جو تحقیق لوگوں نے کی انہوں نے بھی شائستہ کی تھی عیاری پریگمیٹک تھے، بہت پریگمیٹک تھے غالب. میرا اس پہ پورا ایک مقالہ ہے کہ ان کی